یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور اپنے اولی الامر، اپنے امیر جو تمہارے اوپر امیر مقرر کر دیا گیا، تمہارے اوپر خلیفہ مقرر کر دیا گیا، تم نے اس کی بات بھی مانی۔ اب امیر کی بات مانی، جو بھی ہمارا امیر بن جائے، اچھا ہے، برا ہے، گندا ہے، چٹی نام والا، کالا سیاہ، برا ہے، جیسا بھی ہے، ہم اس کی بات مانیں گے، لیکن جب تک وہ نیکی کا حکم دے۔ اب آگے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اسی آیت کے اندر اسی جگہ پر کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے اور اپنے خلیفے کی بات ماننی ہے، پھر فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی چیز میں جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہے، بس۔ پھر اولی الامر کا لفظ دوبارہ نہیں آیا کہ بات ماننی اللہ اور اس کے رسول کو اولی الامر کی، لیکن اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا، ہمارے معاشرے میں کئی جگہوں پر اختلاف ہے، عقیدے میں اختلاف، نظریات میں اختلاف، نماز میں اختلاف، روزوں میں اختلاف، عبادات میں اختلاف، اخلاقیات میں اختلاف، جہاد کے طریقے میں اختلاف، ہر چیز میں اختلاف ہے نا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جہاں بھی اختلاف آ رہے ہیں، اب دیکھو اللہ اس کے رسول کا اس معاملے میں کیا ہوگا۔ تو حقیقت میں یہ واضح کر کے گا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی بھی مخلوق کی ہم نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کے اندر کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی۔ لا طاعۃ لمخلوق، کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے فی معصیۃ الخالق، اپنے خالق کی نافرمانی۔ یہ اصول ذہن میں رکھیں، ہم نے اپنے ماں باپ کا کہنا ماننا ہے، بڑوں کا کہنا ماننا ہے، علاقے کا کہنا ماننا ہے، بڑوں جتنے سب مانیں گے، لیکن کب تک؟ جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے تحت ہوگی۔ لیکن اگر کسی بھی بڑے کا کوئی بھی ہو، اس کی کوئی بات اللہ اور اس کے رسول کے خلاف آ گئی، اب سب سے زیادہ حق ہمارے اوپر اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اب اس کی بات مانی جائے گی، باقی سب کی بات کو ٹھکرا دیا جائے گا۔